السلام علیکم۔ ایسی بدزبان عورتوں کے لیے ایک عبرتناک داستان ہے جن کی بددعائیں اور کوسنے انہی کو دے ڈوبتے ہیں۔ ہوا خوب ٹھنڈی ٹھار اور برفیلی سی تھی۔ باہر کھیتوں پر دور دور تک پالا گر رہا تھا۔ ہر طرف کہرے کا دھندلکا چھایا ہوا تھا۔ یہ شام بہت سرد تھی۔ سردی ہونے کی وجہ سے مریداں وادی پر شام سے ہی سکوت طاری ہو گیا تھا۔ فہرہ آج صبح سویرے ہی مریداں وادی میں پہنچی تھی۔ وہ یہاں بالکل پہلی بار آئی تھی۔ وہ سیدھی اسکول کی عمارت میں ہی پہنچی تھی۔ یہ کشادہ صحن والی کچی عمارت تھی جس کے احاطے میں بڑے بڑے 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ بڑے گیٹ پر بقائن کے درختوں کا جھنڈ جھوم رہا تھا۔ اسکول میں اس کے علاوہ 3 ٹیچرز اور بھی تھیں۔ تینوں نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ تینوں مقامی ٹیچرز تھیں۔ ایک فہرہ ہی باہر سے آئی تھی۔ اسکول کا ماحول پہلے ہی دن سے اسے بہت سادہ اور محفوظ سا محسوس ہوا تھا۔ آس پاس کے دیہاتوں سے بھی بہت سی طالبات آتی تھیں۔ فہرہ کی آج اسکول میں جوائننگ ہو گئی تھی اور اندر سے وہ بہت مطمئن تھی۔ چھٹی کے بعد اسے بڑے چودھری کے گھر سے ایک عورت ساتھ لے جانے کے لیے آئی۔ اسکول کی ہیڈ ٹیچر نے اسے بتایا تھا کہ اس کے رہنے کا بندوبست چودھری غلام حسین کے گھر پر ہوا تھا۔ وہ اس عورت کے ہمراہ چپ چاپ اس گھر میں چلی آئی تھی جو عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچا پکا بنا ہوا یہ بہت ہی کشادہ سا گھر تھا جہاں اسے ہاتھوں ہاتھ دیا گیا۔ بہت سی لڑکیاں، بادیاں اور عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ چاچی رشیدہ کے کمرے میں اس کے لیے چارپائی بچھائی گئی۔ یہیں پر اس کے کپڑوں کا بیگ رکھا گیا۔ گویا اب اسے یہیں پر رہنا تھا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں چاچی رشیدہ اور اس کے 3 بچوں کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ فہرہ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دیہاتوں کی بود و باش ایسی ہی ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا اور وہ سارے دن کی تھکان اتارنے کے لیے لیٹ گئی۔ شام کو اس کی تواضع گرم گرم سی مزیدار چائے سے ہوئی۔ اس وقت وہ سب کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں سب سے بڑی دادی تھی جن کی 5 بہویں تھیں، جن کے بہت سے بچے تھے جو سب مل جل کر رہتے تھے۔ باتیں کرتے کرتے شام گہری سے گہری ہوتی گئی۔ گھر کے احاطے میں کہرا پھیلنے لگا۔ فضا دھندلی ہوتی چلی گئی۔ گھر کے باورچی خانے میں تندور روشن کر دیا گیا۔ یہ باورچی خانہ بھی طویل و عریض تھا۔ اس میں کسی طرح کی کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا، فقط خاصی بلندی پر چھت بنی ہوئی تھی جو ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ بیچوں بیچ میں تندور تھا جو کہرے کا نیل گون دھندلکا پھیلتے ہی دہکا دیا جاتا تھا۔ اسی تندور پر گھر بھر کی روٹیاں پکتی تھیں۔ اس وقت یہاں سے پھر لڑکیوں اور عورتوں کی باتوں کا ملا جلا شور و غل سنائی دینے لگتا تھا۔ سارے گھر کی توجہ تندور کی اندر سے نکلتی لپکتی آنچ کے گرد مبذول ہو جاتی۔ سب کو یہیں آ کر چین ملتا تھا۔ ہر طرف سے کھلے ہوئے اس باورچی خانے میں سب کا جمگھٹا سا لگ جاتا اور شام کی خاموشی میں ہلچل سی مچ جاتی۔ فہرہ بھی اس وقت وہیں موجود تھی۔ اسے ایک بیڑی دے دی گئی تھی اور وہ تندور سے کچھ فاصلے پر اطمینان سے بیٹھی۔ ہر کام میں چاچی رشیدہ سب سے آگے آگے تھی۔ اس وقت بھی وہ فٹافٹ روٹی پر روٹی تندور میں لگا رہی تھی اور ایک لوہے کی لمبی سی سلاخ کے ذریعے نکال نکال کر چھاپے میں ڈالتی جا رہی تھی اور دوسری دیورانی پیڑے سے روٹی بڑھا کر گدی پر ڈال ڈال کر چاچی رشیدہ کی طرح بڑھائے جا رہی تھی۔ ہر کام ایک روٹین اور روزمرہ کے مطابق انجام پا رہا تھا۔ گرما گرم فضا میں گندم کی روٹیوں والی مہک رچ بس رہی تھی۔ ایک طرف چولہا روشن تھا جس میں ایک موٹی سی لکڑی کے ساتھ اوپلے دڑ دڑ جل رہے تھے اور 2 لڑکیاں بیٹھی مٹی کی ہانڈی میں چنے کی دال پکا رہی تھیں۔ دادی گاہے بگاہے چکر لگا جاتی اور سب کی سرگرمیاں دیکھ جاتی۔ فخرہ نے دیکھا تھا کہ عصر کے وقت ہی ایک لڑکی نے گھر بھر کی لالٹینیں جاری اور اوپلے کی راکھ سے ان کی چمنیاں خوب رگڑ رگڑ کر صاف کر کے ان میں مٹی کا تیل بھر دیا۔ 2 لالٹین باورچی خانے کے ستونوں میں گری کیلوں پر ٹانگ دی، باقی کمروں میں پہنچائی۔ پھر مغرب کی اذان کے ساتھ ہی ہر لالٹین روشن کر دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھانا تیار ہو گیا۔ دادی، دادا، غلام حسین اور دیگر مردوں کو ان کا کھانا ہاتھوں ہاتھ ان کی چارپائیوں پر پہنچا دیا گیا۔ عورتوں، لڑکیوں سب نے مل کر ایک جگہ کھایا۔
فاخرہ کو خصوصی توجہ دی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد فاخرہ سونے کے لیے اپنی چارپائی پر پہنچی تو چاچی رشیدہ کی ایک بیٹی اس کے لیے دودھ کا بھرا ہوا گلاس لے کر آ گئی، مگر فاخرہ نے بڑی نرمی سے منع کر دیا۔ سوتے وقت لالٹین بہت دھیمی کر دی گئی تھی۔ فاخرہ لیٹ کر سونے سے قبل آج سارے دن کے گزرے واقعات جوڑنے لگی۔ فاخرہ کا تعلق ایک درمیانے درجے کے گھرانے سے تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں بھی تھیں، پھر ان کے بعد دونوں بھائی جو ابھی کافی کم سن تھے۔ یہ سب بچے زیر تعلیم تھے۔ باپ ان کے نہر کے محکمے میں ملازم تھے، والدہ گھر میں بڑی عمدہ سلائی کر لیتی تھی، اس لیے گزر بسر ہو جاتی تھی۔ بچوں کے تعلیمی اخراجات بمشکل پورے ہوتے۔ فاخرہ نے گریجویٹ ہوتے ہی ملازمت کے لیے شور مچا دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ والد کا اخراجات میں ہاتھ بٹائے۔ گریجویشن کا رزلٹ نکلتے ہی وہ ایک شام والد کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور ضد کر کے بولی، ابو پلیز آپ میرے لیے کسی ملازمت کا انتظام کیجیے۔ ملازمت بھلا میرے ہاتھ میں ہے، ملازمت کا بھلا میں کیسے انتظام کروں؟ فاخرہ کے والد نے جواب دیا، ارے سچ تو کہہ رہی ہے لڑکی، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، کسی دوست وغیرہ سے کہہ سن کر اس کو لگوا دیں، میں لڑکیوں کے لیے کچھ جمع جوڑ کر لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، شعبہ ایجوکیشن میں میری کچھ واقفیت ہے، میں کسی سے کچھ کہتا سنتا ہوں، ممکن ہے تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہو۔ 1 ہفتے کے بعد فاخرہ کے والد صاحب نے رپورٹ پیش کر دی، ٹیچنگ آرڈر تو مل جائے گا مگر فی الحال کسی دیہاتی اسکول کا ملے گا، فوری طور پر شہر کا اسکول نہیں مل سکتا۔ میرے دوست نے کہا ہے کہ دسمبر کی چھٹیوں میں تمہارا آرڈر نکل آئے گا اور جون کی چھٹیوں میں تمہیں شہر ٹرانسفر کروائیں گے۔ اتنے عرصے اسی گاؤں کے ایک چودھری ہیں غلام حسین، ان کے گھر پر تم رہو گی، وہ بہت شریف اور نیک دل انسان ہیں۔ میری ملازمت کی وجہ سے میرے ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں، پورے گاؤں والے مجھ سے واقف ہیں، میرا اکثر وہاں آنا جانا رہتا ہے۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہوگی بیٹا۔ جنوری کا سرد ترین مہینہ تھا اور فاخرہ کی ملازمت کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ اس دن وہ چودھری غلام حسین کے گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلی تو ہر طرف کوہر کا دھند لگا تھا۔ اسکول کی چند طالبات کے ساتھ وہ اسکول کے اندر داخل ہوئی۔ ابھی ایک ٹیچر اور بہت سی طالبات آئی تھیں۔ ٹیچر اور طالبات اس کے حسن اخلاق کی گرویدہ ہو گئی تھیں اور سب اس سے بہت احترام سے پیش آتی تھی۔ وہ اپنی مقررہ کلاسز لینے اور چھٹی کے بعد دوپہر کے وقت گھر واپس آئی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی لڑکیوں نے شور مچا دیا، چلیں باجی آج آپ کو مربوں کی سیر کروا لائے۔ اونچے نیچے راستوں سے گزرتی، ہنستی، باتیں کرتی لڑکیاں ایک چٹیل میدان کے پار پہنچی۔ یہاں دور دور تک کھیت ہی کھیت لہرا رہے تھے، کپاس کے گھنے گھنے اور چھوٹے چھوٹے پودے ٹھنڈی ہواؤں سے لہرا رہے تھے۔ گنے کے پودے بھی خوب اونچے اونچے ہو گئے تھے۔ وہ ہر منظر سے محظوظ ہو رہی تھی، اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں پر سیر کرتی رہی۔ اسی میں سب تیز تیز قدم اٹھا رہی تھیں کیونکہ سردیوں کی شام بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ باورچی خانے پہنچ کر یہ لڑکیاں حیران رہ گئیں۔ چاچی رشیدہ تندور کے بجائے آج چولہا چوکا سنبھالے بنا بنائی میں لگی ہوئی تھی۔ چاچی خیریت تو ہے، آج مرغے بھون رہی ہو؟ آج لاڈو شاہ جو آ رہے ہیں۔ لاڈو شاہ؟ فاخرہ نے پوچھا۔ اپنے گھر والے یعنی چاچا شاہ محمد کو کہہ رہی ہے۔ چاچی ان کو کیوں کہہ رہی ہے؟ فاخرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ لڑکی اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ سرگوشی سے بولی، چاچی رشیدہ ہمیشہ چاچا شاہ محمد سے ناراض ہی رہتی ہیں، آج ان کے آنے کا سن کر الٹی پھلٹی باتیں کر رہی ہے، یہی تو پوچھ رہی ہوں آخر ایسا کیوں کرتی ہیں؟ چاچا شاہ محمد کراچی میں رہتا ہے نا، نوکری کی وجہ سے چاچی اس لیے اس سے غصہ رہتی ہے، کبھی 15 دن میں آتے ہیں تو کبھی 20 دن میں، اس لیے چاچی ناراض ہوتی ہے۔ چاچا شاہ محمد کو گھر کا ٹانگا اسٹیشن سے لینے گیا ہوا تھا، سب منتظر تھے اور جب وہ آئے تو فاخرہ دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی۔ اتنی شاندار شخصیت اور سراپے کا مالک بہت سوبر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نظر آ رہے تھے۔ فاخرہ نے چودھری خاندان میں ایسا جاندار فرد اب تک نہیں دیکھا تھا۔ سب لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے فاخرہ کے سر پر بھی ہاتھ رکھ کر خیریت معلوم کی اور اس کے والد کے متعلق پوچھا۔ رات کو وہ بستر پر خاموش لیٹی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک فاخرہ کی سماعت سے چاچا شاہ محمد کی سرگوشی ٹکرائی۔
رشیدہ تم آئی نہیں، پرلے کمرے میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں کیوں آؤں؟ دیکھو ایسا مت کہو، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، جلدی چلو۔ چاچا شاہ محمد نے بہت نرمی سے چاچی کے مونڈے پر ہاتھ رکھا۔ چھٹ میری ماں۔ چاچی اور بھی اکڑ گئیں اور طنزیہ لہجے میں بولی، جا کر شہر والوں کو اتنے نخرے دکھا، تو جا پرے شہر دشوقین، رب کرے کتریا جاوے۔ فخرا نے چاچی کے منہ سے بددعا سن کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبح سویرے فخرا اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی تو چاچی کو دیکھتے ہی اسے رات والی اس کی بددعا یاد آ گئی، رب کرے کتریا جاوے۔ اسے جرجری سی آ گئی، مگر اسکول سے واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ تنے ہوئے چہرے والی چاچی رشیدہ ہر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور چاچا شاہ محمد بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ فخرا بڑی حیران ہوئی، سوچنے لگی شاید میں نے رات کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ چاچا 3-4 دن گھر میں رہے اور بہت ساری ذمہ داریاں نپٹاتے رہے۔ انہوں نے اپنے والد کی ایک آنکھ کا آپریشن بھی کروایا۔ واپس آ کر تمام دوائیں فخرا کے سپرد کر کے اس کو سمجھایا، امید ہے یہ کام تم سب سے زیادہ بہتر کرو گی۔ ہر گھنٹے کے بعد ان کی آنکھ میں دوا کے قطرے ڈالنے تھے۔ چاچا شاہ محمد کے جانے کا دن آیا تو چاچی رشیدہ کی بڑبڑ پھر شروع ہو گئی۔ بچوں میں سے کسی کو پیٹ رہی ہیں، کسی کو کوس رہی ہیں، جو ان سے بات کرتا کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ سارا دن یہی تماشا لگا رہا۔ دوپہر میں فخرا دادا کی آنکھ میں دوا ڈال رہی تھی تو وہ ایک ٹھنڈا سانس کھینچ کر بولے، میری نو رشیدہ بلی ہے، بہت بلی ہے، گھر کے تمام کام بھاگ بھاگ کر فٹافٹ کرتی ہے، جتنے بھی پرونے یعنی مہمان آ جائیں نہیں گھبراتی، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر زبان بہت گندی ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی، ہر وقت کوسنے بددعائیں دیتی رہتی ہے۔ شاہ محمد بہت پڑھا لکھا ہے، ایک اونچی پوسٹ پر لگا ہوا ہے، اس کے کہنے پر کیا چھوڑ کر بیٹھ جائے؟ دادا آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اور چاچی رشیدہ باہر کسی پر برس رہی تھی، کونی لگنا گشتہ موت پڑے تیرے پر۔ فخرا چاچی رشیدہ کے منہ سے وہ کوسنے سن رہی تھی جو پوری عمر میں کبھی نہ سنے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کر ایک انہونی سی کوفت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اگلی شام گاؤں میں کسی کا مائیو تھا، سب لڑکیاں برا مار کے وہاں چلی گئیں۔ چاچی رشیدہ اکیلی ہی آٹا گوندھ رہی تھی، فخرا بھی وہیں پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ چاچی خود بہت شروع ہو گئی، سن کاکی، میں بالکل سچ سچ تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ شاہ محمد خود تو شہر میں رہتا ہے، اسے نہ گھر کی فکر نہ بال کی، اسے تو ہر وقت دعوت ہی دعوت کھانے کو مل جاتی ہے، جہاں جاتا ہے گوشت ہی گوشت ملتا ہے۔ ادھر گھر آئے تو گھر میں بھی ککڑ ہی کھاتا ہے، اور میں سبزی کھا لی، دال کھا لی، اچار کھا لیا، کبھی کبھی ککڑ پکتا ہے، اس سے بھی ایک ہی بوٹی ملتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ ہوگی کوئی میری طرح غریب اور نصیبہ سڑی، اسے تو میری کوئی فکر ہی نہیں، رب کرے کتریا جائے، گڈی تلے آئے، رب اس کے ساتھ کچھ ایسا کرے کہ کسی جوکا نہ رہے۔ معلوم نہیں چاچی رشیدہ کیسی کیسی بددعائیں دے رہی تھی۔ فخرا ہکا بکا ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ پھر فروری کا پورا مہینہ گزر گیا، چاچا شاہ محمد نہ آ سکے۔ مارچ کا مہینہ آیا تو لڑکیاں اسے مربوں کی سیر کو لے گئیں۔ شام کو سیر سے واپس آئیں تو خوشی سے اچھل پڑی، چاچا شاہ محمد آ چکے تھے، اور چاچی رشیدہ باورچی خانے میں ککر بون رہی تھی۔ اگلے دن فخرا اسکول ڈیوٹی سے واپس آئی تو چاچا شاہ محمد واپسی کی تیاری کر رہے تھے، اور چاچی کئی فٹ اونچی اونچی اچھل رہی تھی۔ غم غصے سے ان کا برا حال تھا۔ آج ویکینڈ تھا، فخرا کو بھی گھر جانا تھا۔ دادا نے اسے کہا، پتر، ہمارا کوچوان تو آج کسی فوتکی میں دوسرے پنڈ گیا ہوا ہے، شاہ محمد ٹانگا لے کر شہر جا رہا ہے، تم بھی سوار ہو جاؤ۔ فخرا کو کوئی اعتراض نہ تھا، وہ اپنا بیگ اٹھا کے پیچھے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے میں چاچا نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، بیٹا تمہاری چاچی رشیدہ برے دل کی نہیں ہے، مگر زبان بہت بری ہے، مگر چاچا آپ ایک ماہ بعد کل آئے، آج جا رہے ہیں، یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا، وہ برا تو مانے گی نا؟ برا ماننا تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ابھی میں اندر گیا تھا، وہ سریعام کہہ رہی تھی رب کرے کتریا جائے، لیکن میں کیا کروں، ملازمت کی مجبوریاں ہیں، اب پرسوں مجھے کراچی سے اسلام آباد جانا ہے، گھر سے ایک لیٹر لینے آیا تھا، رشیدہ کو سب معلوم ہے،
مگر اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اسے ملازمت کے متعلق ضروری پوائنٹ سمجھائے کہ کتنے حساس ہوتے کہ وہ آفیسر ہے، پھر اپنی حقیقی ذمہ داریاں بتائیں اور کہنے لگے کہ تمام ذمہ داریاں اب صرف سال بھر کی رہ گئی ہیں بیٹا۔ چاچا شاہ محمد کی ریٹائرمنٹ میں آخری سال رہ گیا تھا، اگلے سال انہی دنوں وہ فارغ ہونے کو تھے۔ بس بیٹا پھر میں ہوں گا اور میرا پنڈ ہوگا، ساتھ تیری چاچی رشیدہ اور بچے۔ میں نے بھلا کہاں جانا ہے؟ پیر کے دن فاخرہ سیدھی اسکول ہی پہنچی تھی۔ چھٹی کے وقت چند طالبات کے ساتھ وہ گھر کے نزدیک آئی تو ٹھٹ کر رہ گئی۔ بہت سی روتی ہوئی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ اندر پہنچی تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہر لڑکی غصے سے چمٹ چمٹ کر دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ دادی کی بوڑھی آواز رہ رہ کر ابل رہی تھی، بہن کر رہی تھی، وہ ہائے اور ربا اسی لٹے گئے، میرا پتر شیر جوان کتریا گیا، ہائے ربا میں کی کراں میں لٹی گئی۔ ہر کوئی دہاڑے مار کر رو رہا تھا۔ سوگوار چہرے دھندلے سے دھندلے ہوتے جا رہے تھے، ویران آنکھیں اشک بار تھیں، آہوں اور آنسوں سے گھر کا ماحول دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ صبح سویرے چاچا شاہ محمد کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے تو جانے کیسے اسی ٹرین کے نیچے گر کر کچلے گئے۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل امڈ امڈ کر آ رہے تھے۔ حالانکہ یہ گرم دن تھا، صبح تک چمکیلی دھوپ در و دیوار پر پھیلی ہوئی تھی، فضا میں گھٹن تھی، مگر ایک دم سے گھٹائیں چھانے لگی۔ گھر کے مردوں نے شہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ رونے اور بین کرنے کی آوازیں بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ فاخرہ کو دیکھ کر دادی چلائی، ہائے ربا میں مر گئی، میرا پتر گڈی تلے کتریا گیا۔ فاخرہ خوف زدہ ہو کر وہیں ان کے قریب بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ اسے رہ رہ کر چاچی رشیدہ کی بددعائیں اور کوسنے یاد آنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، دوپہر سے پہر میں بدل گئی۔ مریداں والی پر شام کے سائے منڈلانے لگے، پھر شام سے رات ہو گئی۔ تب سرکاری ہسپتال کی ایمبولینس ان کے گھر کے پھاٹک پر آ کر رکی۔ چاچا شاہ محمد کی زخموں سے چھنی لاش اسٹریچر پر ڈال کر نیچے اتاری گئی، پھر گھر کے اندر پہنچائی گئی۔ بہن کرنے کی شدید آوازیں ابھریں، زبردست ماتم ہونے لگا۔ دادا چودھری غلام حسین نے حلاؤں میں گھوتی چاچی رشیدہ پر ایک زہر انگیز نظر ڈالی اور تلخ اور گلوگیر آواز میں بولے، تیری زبان نے میرے گھر میں آگ لگائی، آگ۔ کہتی تھی نا رب کرے کتریا جاوے، تو لے خوش ہو جا، میرا بیٹا آج کتریا گیا۔